الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی النبی الأمی وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما الہی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما والصلاة والسلام علی النبی الأمی وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی النبی الأمی الذی لا نبی بعدہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بڑے ادب سے، بڑی محبت سے اور پورے حاضر دماغی سے حضور کی بارگاہ میں پہلے سنبھل کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ اگر کرم ہو گیا اور انہوں نے نگاہ فرما لی تو یہ نہ ہو کہ ہم بے ادب بن کے بیٹھے درود شریف پڑھیں اور شور نہیں بجانا، بڑے محبت سے، جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے ایسے محبت سے ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ محترم سید الطاف شاہ صاحب اور فرزندان الصابریہ، حاضرین، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے پاس آپ کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے 9 منٹ باقی ہیں اور ان منٹوں میں مجھے پتہ نہیں کچھ کہہ پاؤں گا یا نہیں کہہ پاؤں گا۔ ارادہ تو یہ لے کے آیا تھا کہ میں آپ سے 20-25 منٹ تک گفتگو کروں گا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ انتظامی مجبوریاں ہوتی ہیں، سب کچھ وہ نہیں ہوتا جو ہم لوگ چاہتے ہیں، تو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ خلوص سے ہو رہا ہوتا ہے۔ میں مبارک پیش کرتا ہوں، بہت زیادہ مبارک اور ڈھیروں دعائیں اس کمیٹی کے لیے جو میلاد کمیٹی یہاں موجود ہے، کام کر رہی ہے اور کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، اور اس دوران میں ایک آدھ مرتبہ ان میں سے کسی ذمہ دار شخص کو جب وہ قرآن نازی کا سلسلہ ہوتا تھا تو اس کے بارے میں اس کا شرعی مسئلہ بتایا تھا، تو غالباً اس پر عمل اس کے بعد ہوا تھا، اللہ ان کو جزا دے۔ تو یہ میلاد کمیٹیاں بہت خوش نصیب کمیٹیاں ہیں، بابرکت کمیٹیاں ہیں، اور یہ یہاں ہنجروال میں نہیں ہے، یہ لاہور میں نہیں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، اور یہ اس دور میں نہیں ہے، اس صدی میں نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ میں ہوتی تھی، مکہ مکرمہ میں ہوتی تھی، اور مکہ شریف میں مشن بردار جلوس ہوتے تھے۔ آج نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا سیانے، آپ سب ماشاءاللہ ان چیزوں کو میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن نہیں رہے جے وہ نہیں رہتے بھی نہیں رہنے، جے وہ دن نہیں نہ رہے اے بھی نہیں رہنے، انشاءاللہ دڑ وٹ زمانے آمن گے، دڑ وٹ زمانے پلے دن آمن گے۔ تو انشاءاللہ یہ تھوڑا تھوڑا میں سیکھ رہا ہوں، مجھے انشاءاللہ آپ لوگ سکھا لیں گے یہ پنجابی کے جو ہے نا محاورے۔ تو آیت تو جو میں نے پڑھی اس کا مضمون تو بڑا وسیع ہے، صرف میں نے اس مختصر گفتگو میں آپ کو ایک پیغام دینا ہے، ایک سنیہ دینا ہے آپ کو۔ وہ جو آج کل جلوس نکل رہے ہیں ملک میں، پاکستان میں اور دوسری دنیا میں، دوسرے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، آپ سمجھ گئے وہ جلوس کیوں نکل رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا فیصلہ ہے، لیکن کیا اس کا علاج جلوس ہے؟ بولیے۔ اس مسئلے کا جو شرارت ہو رہی ہے یورپ سے، جو یہودی کر رہے ہیں
اور عیسائی جو ہیں ان کا کھلونا بنے ہوئے ہیں. یہ جو شرارتیں وہاں پر ہو رہی ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، کیا اس کا علاج صرف جلوس ہے؟ کیا اس کا علاج یہ کہ آپ اپنے سرکاری دفتر توڑیں اور اپنی بتی اشارے چوک توڑیں؟ اس کا یہ علاج ہے؟ اس سے ان کا کیا بگڑے گا؟ آپ جو کچھ بھی کریں گے ان کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان تو میرے بھائیوں ہمارا اپنا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اس کا علاج سیدھا سیدھا ہے کہ مسلمان حکمران غیور ہوں، غیرت مند ہوں، اور وہ سیدھا سیدھا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. اگر حکومت نہیں کرتی تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ڈنمارک کی اور ہائی لینڈ کی بنی ہوئی چیزیں ہم نہ خریدیں؟ آپ یقین کریں اگر پوری دنیا کے مسلمان صرف ایک دن ان کے خلاف بائیکاٹ کر لیں تو ہالینڈ اور ان ملکوں کو، ڈنمارک وغیرہ کو، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے صرف ایک دن میں. لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی اکانومی تباہ کر رہے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں اور ہمیں استعمال کر رہے ہیں لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لوگ ہمیں اپنی ضرورتوں کے تحت استعمال کر رہے ہیں. ناموس نبی کا پاسبان کوئی بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے ان لوگوں کو ناموس رسول سے کیا واسطہ ہے جو کل تک رسول پر خود حملے کرتے رہے؟ شاہ صاحب، ان لوگوں سے آپ تحفظ ناموس رسالت کی بات کی کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ تو صرف سیاسی سٹنٹ ہیں، سیاسی نعرے ہیں. اس کی اصل میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے سونے نبی آقا دو جہاں علیہ وآلہ السلام کی ذات پاک، جن کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ پروردگار نے یہ کہا کہ محبوب انک لعلی خلق عظیم، کہ خلق کی ساری منزلیں، اس کے سارے درجے نیچے رہ جاتے ہیں. میرے سوڑے محبوب آپ تو خلق کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے بھی آ گئے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ خلق عظیم والے ہیں. انکا لعلی خلق عظیم، اعلیٰ جو ہے وہ علوف کو چاہتا ہے، یعنی خلق عظیم بہت نیچے کا درجہ ہے. محمد کریم کا مرتبہ اس سے اونچا ہے. ہم میں سے کوئی بتا دے کہ کسی کو کسی نے گالی دی اور اس نے جواب میں گالی نہ دی اور دعا دی ہو. یہ وہی کر سکتا ہے جو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. کوڑا پھینکنے والے کوڑا پھینکتے ہیں، اور آپ کسی دن اگر کوڑا پھینکنے والوں کو غیر حاضر پاتے ہیں تو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ اماں بوڑھی آج بیمار ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں. اماں نے آپ کی خبر گیری کرایا، کیا ہوا نصیب دشمنا، آپ کا مزاج علیل ہو گیا، اللہ آپ کو شفا دے، آپ کو تندرست کرے. وہ حیران ہو جاتی ہے کہ تم وہی محمد ہو جس پر میں روز کوڑا پھینکتی ہوں. کہا اماں کوئی بات نہیں، آپ اس بات کو بھول جائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار اس پیارے اتنے حسین کردار والی ہستی پر لوگ خاکے بنائیں. ہائے ہائے ہائے. مسلمانوں کی غیرت کے لیے کھلا چیلنج ہے. اس کا کوئی چیلنج ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے جو میں نے شروع میں عرض کیا. یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں ہم 1.5 ارب ہیں. یار 1.5 ارب، میں کہتا ہوں مسلمان تو 100 ہوتا تو وہ ان کی مت مار دیتا. 1.5 ارب ہو کر بھی ہم دنیا میں ذلیل و رسوا، ہماری کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں رہی. اور یہاں تک بات پڑی، یہ 2004 کی بات ہے. ستمبر 2004 میں جب ایک خبیث شخص نے کتاب لکھی بچوں کے لیے، اور اس میں اس نے منصوبہ بنایا کہ میں اس کتاب میں مسلمانوں کے نبی کی کارٹون دینا چاہتا ہوں. تو کئی اس نے مصوروں سے رابطے کیے تو کسی نے بھی اس کی اس سوچ کی حمایت نہیں کی. بالآخر اس نے اس خبیث اخبار والے ایڈیٹر سے جا کے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس کے لیے آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. 40 کارٹونوں سے اس نے رابطہ کیا، 38 کارٹونوں نے انکار کر دیا، 12 نے حمایت کر. اور ان 12 کارٹونسٹوں نے کارٹون بنائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور وہ پھر اس اخبار نے چھاپے 2005 میں. جب اخبار میں چھپے 2005 میں یہ کارٹون،
پھر دنیا میں ایک ہنگامہ بپا ہوا، مسلمان جو تھے وہ تو پہلوں پر ان کی زندگی آ گئی، آگ پر تڑپ رہے تھے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے تھے؟ یہی تھا نا جو آپ نے جلوس نکالے، آپ نے نعرے لگائے، اپنا دل کا غم اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن اس کی کوئی ویلیو قدر اس لیے نہ پڑی کہ پوری مسلمان دنیا کے کسی بغیرت حکمران کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ سرکاری طور پر اس کی مذمت کرتا۔ کیسے کرتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف پر جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، جو مہنت وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جو اس قسم کی خباثتیں کر رہے ہیں، وہ ان کی کتابیں ان کے پاس رکھی ہوئی، وہ ان کی کتابیں ان کو بندہ دکھا کے کہہ سکتے ہیں کہ تم تو اپنے نبی کو ہم سے بھی زیادہ برا کہنے والے ہو۔ اس لیے یہ جرأت کر کے ان کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ہمارے رسول کی گستاخی کی ہے۔ یہ کام جب بھی کرے گا کوئی ان پڑھ، کوئی غریب، کوئی بھوکا ننگا، لیکن کملی والے کا کوئی دیوانہ، کوئی شیدائی کرے گا۔ اس سونے مصطفیٰ کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم کس قسم کے کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے کھانا کھانا چھوڑا اس غم میں؟ اور نوجوانوں، ہم میں سے کسی نے نہانا چھوڑا، سنورنا سجنا چھوڑا؟ ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی کے دن رات کے معمولات میں کوئی کسی قسم کی اس غم میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی؟ مسلمانوں، کل اگر مصطفیٰ کریم کے حضور میں ہم شفاعت کی بھیک لینے کے لیے مجمع حشر میں پیش ہوئے اور سرکار نے کہہ دیا کہ تم کس بنیاد پر مجھ سے شفاعت مانگتے ہو؟ یہ شفاعت کیا چیز ہے؟ شفاعت شین فا عین، اس کا روٹ ہے، مصدری مادہ اس کا۔ آپ بڑا اچھا لفظ ایک جانتے ہیں، شفا، جانتے ہو نا؟ حق شفا جس کو کہتے ہیں۔ یہ حق شفا کیا ہوتا ہے؟ حق شفا وہ ہوتا ہے کہ آپ کا مکان کے ساتھ مکان، دیوار کے ساتھ دیوار لگتی ہو، یا آپ کا کوئی رشتہ ہو آپس میں، یا اگر زرعی زمین ہے تو ایک مربع ہو، آپ بٹ بننا ملتا ہو، یا ایک کھال کا پانی اگر لگتا ہو تو قانوناً اس پہ بھی حق شفا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کوئی تعلق ہو، حق شفا کا مطلب ہے کہ کوئی تعلق ہو جس تعلق کی بنیاد پر آپ کو حق حاصل ہو گیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ تعلق تو محبت سے پیدا ہوتا ہے یار۔ تعلق پیدا کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ محبت۔ یار آپ کے کسی کوئی پیارے جگری یار کو کوئی گالی دے، آپ اپنے کپڑے پھاڑ کے سینہ پھیلا کے باہر نکل آتے ہیں، اور ادھر باہر اگلے کے دروازے پر چلے جاتے ہو پرواہ کیے بغیر کہ وہ خیر مار دے گا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی آپ۔ میرے جگری یار کی اس نے گستاخی کی، میرے جگری یار کو اس نے گالی دی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پر وہ شخص کرتا ہے جو باقی یار ہو۔ اور اس سونے مدنی آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے تو ہم میں سے ہر ایک کے دل پر دستک دے کے کہا ہے کہ او میرا کلمہ پڑھنے والوں، خالی کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے ساتھ تمہارا پیار تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں ہو جائے، تمہارے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ میرے اوپر تم اپنی جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہو، تو پھر تم مومن ہو۔ ہم نے تو اس غم میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ نہیں بدلے، کچھ بھی نہیں بدلے۔ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے امت ہیں؟ مسلمانوں سوچو ذرا، ہماری اس بے حسی، ہماری اس لاپرواہی، ہماری اس بے حمیتی پر، بے حمیت کا مطلب ہوتا ہے جوش میں کچھ بھی جوش ختم ہو جائے، حمیت کہتے ہیں جوش کو، جوش ختم ہو گیا، مر گیا۔ یہی وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، پہلے 5 میں اب 8 میں آ کے پھر چھاپ دیا، ٹیسٹ کر رہے ہیں
کہ ان میں غیرت اب کتنی کو مر گئی ہے، کتنی باقی ہے. یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، کتنا ان میں جوش رہ گیا، کتنا ان میں بلبلا ہے، کتنی اپنے نبی کی خاطر کٹنے مرنے کے لیے ان میں ابھی تک کیفیت ہے. جب خانہ کعبہ پر ابرہ حملہ کرنے آیا تھا تو سیدنا ابو عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں تنہا ہوں، میں تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن یہ تیرے رسول کا دار الولد ہے، یہ دار الولادت ہے، اس کی حفاظت فرما. پھر اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں؟ بولیے. کوئی شک ہے؟ قرآن پڑھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو تو بولو، کوئی شک ہے؟ اللہ نے حفاظت کی یا نہیں کی؟ اب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جواب تمہیں دکھایا ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. 3 راتیں مسلسل چاند پر میرے نبی کے نالین مبارک کا نقشہ لگتا رہا ہے کہ نہیں لگتا رہا؟ بولو، لگتا رہا ہے کہ نہیں لگتا رہا؟ اخباروں میں بھی تصویر آئی ہے، ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا گیا ہے، میں نے خود نکل کے دیکھا ہے، بہت سارے بچوں نے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے. پروردگار نے بتا کے دیا ہے کہ تم جواب دو نہ دو، میں نے دکھا دیا ہے کہ یہ چاند جس کے حسن کو استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہو، یہ میرے محبوب مصطفیٰ کے نالین پاک کے صدقے میں ہے. اور اگلی بات سنو، محاورہ ہے کہ چاند پر تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے، چاند پر تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے. تو بھائی چاند پر تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے تو گویا نالین مصطفیٰ کی توہین بھی پروردگار کو گوارا نہیں ہے، کہ جائے کہ مصطفیٰ کی توہین کوئی کرے. بہرحال میرے بھائیوں، وقت زیادہ گزر گیا اور مجھے کسی جگہ جہاں آگے پہنچنا ہے وہاں وعدہ، اور وعدہ بہت سخت چیز ہوتی ہے. میں نے آپ کا پتہ نہیں وقت ضائع کیا ہے یا آپ کے پلے کچھ دے سکا ہوں، معافی چاہتا ہوں. کبھی پھر موقع ملا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پہلے ٹائم لے لیا کرو تو آپ کی مہربانی. اب تو یہ ہم نے کھینچ کھانچ کے بیچ میں سے ٹائم نکالا تھا صرف اس لیے کہ حاضری ہو جائے. آپ مجھے بطور ایک پڑیاں باندھنے والے کی صرف جانتے ہیں، تعارف میرا بھی یہی کرایا جاتا ہے کہ حکیم صاحب آ رہے ہیں، حالانکہ میں حکیم حکوم بھی نہیں ہوں، عالم تو بڑی بات ہے، میں تو حکیم بھی چاچ کا نہیں ہوں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا، پھر کبھی اللہ نے توفیق دی اور آپ نے مہربانی فرمائی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.